السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ یہ تصویر دیکھے لڑکی کی، آسیہ نام ہے اس کا۔ اب میں اس کی سٹوری سناتا ہوں ہوا کیا ہے۔ یہ لڑکی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، لیاقت نامی کوئی شخص ہے ان کے گھر میں۔ اور ہوا یہ ہے کہ اس لیاقت نامی شخص نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی اور ساتھ اس کی بنائی ویڈیو۔ یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہی ہے، اور پھر اسے بلیک میل کرتا رہا 2 مہینے تک، اس کے ساتھ زبردستی وہ کرتا رہا۔ اس کو پسٹل بھی دکھایا، اور پھر یہ لڑکی جو ہے حاملہ ہو گئی، اور کچھ 2-3 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں اس وقت۔ جب اس لیاقت نامی شخص سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ کیا ہوا ہے، ہم پولیس کے پاس چلیں، تو وہ ان کو، کیونکہ غریب لوگ ہیں، دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ضائع کراؤ، پیسے میں دیتا ہوں، اور خود وہ دبئی بھاگ گیا۔ اب یہ پولیس اسٹیشن گئے، پولیس اسٹیشن میں ان کی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ ظاہر ہے دوسری طرف سے پولیس کو بھاری رقم ملی ہوگی۔ اور اب یہ آئی جی پنجاب جو شہباز شریف سے بھی بڑا ایکٹر ہے، اس کو اپیل ماں بیٹی کر رہی ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کے لیے یہ پریشانی بڑھتی جا رہی۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ یہ جو لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جب یہ کام کرنے جاتے ہیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان میں اتنی سمجھ نہیں بیچاروں میں کہ آپ اپنی جوان بچیوں کو اس طرح دوسرے گھروں میں کام کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کام اگر پرابلم بانی گئی ہے، غربت ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہے، تو ماں کو ساتھ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی اکیلی بیٹی کو، چاہے وہاں پہ خواتین ہے چاہے مرد ہے، وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہیے کہ وہاں جا کے یہ کام کریں۔ ہر بندہ اسی گیم میں ہوتا ہے کہ پاکستان کی میں بات کر دیتا ہوں کہ کوئی کسی طرح کسی کے قابو میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، غربت افلاس اپنی جگہ، مگر یہ جو اب نتیجہ نکلا ہے، اس سے آپ کی عزت کا جنازہ بھی نکل گیا اور پریشانی بھی بنی ہوئی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی، آ کے پروگرام بھی کیا، اور پھر جو لوگ ہیں کل کو کوئی بھی اس بچی کو نہیں اپنائے گا، اور وہ جو بھاگ گیا ہے وہ واپس آ بھی گیا تو وہ بھی نہیں اپنائے گا۔ نارمل تو اگر کوئی قانون ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس طرح کا کام ہو گیا تو سزا ملنی چاہیے، مگر ہمارے ملک میں کیونکہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں، حکمران زانی، مولوی زانی، جرنیل زانی، سب زانی شرابی اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا۔ پولیس والوں کے قابو پہ لڑکی آ جائے وہ نہیں چھوڑتے۔ اور اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو اس طرح کسی کے گھر میں اکیلا نہ بھیجیں، تھوڑا کام کر لیں، مگر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ زیادہ گھروں کا کام کرتی ہیں تو دونوں ماں بیٹی مل کر کام کریں، ماں کے ساتھ بیٹی کو ہونا چاہیے، اور وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کبھی بھی بچی کو اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ درندے ہر طرف پھیلے ہوئے۔ ہمارے ملک میں تو ملازمت کے لیے جو آپس میں لڑکیاں جاتی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سیٹ کرنے کی گیم ڈالی جاتی ہے، اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غربت اپنی جگہ پہ ہے، مگر عزت جب چلی جاتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے پھر کیا ہوتا ہے۔ یورپ میں زندگی اور ہے، یہاں کا سسٹم کچھ اور ہے، پاکستان کا ظاہر ہے اسلامی ممالک میں کچھ اور زندگی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کبھی بھی یہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ جو لوگ بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، کسی پہ اعتبار نہ کرے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ یہ خاتون بتا رہی تھی کہ جنہوں نے کام پہ رکھوایا وہ بڑے ہمارے قریبی تھے۔ آپ کے قریبی ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ اعتماد نہ کریں۔ کوئی بندہ بھی کسی وقت بھی گیم ڈال سکتا ہے۔ ہمارے تو 2 نمبر گیم ڈالنے کے چکر میں رہتے ہیں، پھر اس طرح کی لڑکیاں جوان قابو آ جائیں
تو ان کی تو موج لگ جاتی ہے۔ اب 2 مہینے تک اس کو اسلحہ دکھاتا رہا اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو اب جناب یہ لڑکی ہے بلیک میل نہیں ہوئی، جب امید سے ہو گئی ہے تو اس نے ماں کو بتایا، حالانکہ اس طرح کی بچیوں کو بھی چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنی ماں کو بتاتی اور پولیس سے رابطہ قائم کرتی، مگر پولیس بھی وہاں کی آپ کے علم میں کہ کوئی مدد نہیں کرتی۔ اس لیے آپ نے خود اپنے بچوں کی حفاظت کرنی۔ کل بھی میں نے یہ پروگرام میں کیا تھا کہ مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں پروگرام کر کے ہٹا ہی تھا تو تھوڑی دیر بعد 2 رپورٹیں اور میرے پاس آ گئی تھی کہ 2 کیس اور ہو گئے۔ تو جناب پاکستان میں تو ہر طرف درندے ہیں، ہر طرف بھیڑیے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو عورتیں بازار میں، خواتین بچیاں جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں تو وہاں پہ نہیں جینے دیتے، پیچھے سے وعدے لگا رہے ہوتے ہیں، دکانوں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یورپ کی بات کریں، یہاں آپ کسی کو چھیڑ چھاڑ کر دے، وہ پولیس کو بلا لے، ٹھیک ٹھاک پرابلم بن جاتی ہے یہاں پہ۔ لیکن ہمارے اندھیر نگری چوپڑ راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیا ہوا، کیا کرنا۔ اگر یہ پولیس کے پاس چلی بھی جاتی، یہ آئی جی کی بھی میں نے تصویر لگا دی ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے اسی پہ ڈال دینا تھا ان سے پیسے لے کے۔ یہ آئی جی بڑی ایکٹنگ کر رہا تھا، آج میں نے میڈیا پہ دیکھا، بڑا فون شون سن کے میں آپ کے مسئلے حل کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا حرام خور ہے، میں آپ کو ویسے صحیح بتا دوں، یہ بھی زانی شرابی ہے، یہ خود جیل میں جو عورتوں کے ساتھ کام غلط ہوئے اس میں ملوث ہے۔ اب اس سے اپیل کر رہے ہیں ہم لوگ، مجبوری دیکھیں، ہماری قوم کی مجبوری دیکھیں کہ ڈاکوؤں سے، زانی شرابی لوگوں سے ہمیں اپیل کرنی پڑ رہی کہ ان کو انصاف دو، یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو جناب میرے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے آگے بھیجیں، لوگوں کو کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل ہو، اپنی بچیوں کی خود آپ حفاظت کرے، اپنے بچوں کی خود حفاظت کرے۔ صرف ماں باپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، چاہے ماما ہے، چاچا ہے، کچھ بھی ہے۔ میرے پاس ایسے کیس بھی آئے کہ ماما بیچ گیا بچی کو، میرے سامنے ایسے بھی آئے کہ چاچا بیچ گیا۔ تو جناب جن لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کو کہیں کام پہ رکھنا ہے، ماں ساتھ جائے، واپس آئے، جہاں جہاں کام ہے کم کام کر لے، ٹیم کے جس طرح ٹیم جاتی ہے اس طرح انہیں کہ ہم آئیں گے، جلدی کام ختم کر دیں گے اور پھر اگلے گھر چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کئی جگہ پہ خواتین بھی ملوث ہیں ان کاموں میں، وہ بھی اس طرح کی جوان بچیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں وہ ملی ہوتی ہیں، سپلائی کرتی ہیں، ان کو غلط راستے پہ لگاتی ہیں اور نشے پہ بھی لگا دیتی ہیں۔ تو ہمارا کیونکہ معاشرہ ایک ایسا ہے کہ وہاں پہ ہر طرف آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے، میرا خیال وہاں پہ رہنے والے بہتر جانتے۔ تو جناب یہ مختصر سا میسج ہے، آگے بھیجیے، سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔